ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیر و انصاف پسند عوام مقبوضہ جموں و کشمیر پر ناجائز غاصبانہ غیر قانونی و غیر آئینی بھارتی قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں آج مکمل ہڑتال اور سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اہل کشمیر اپنی سرزمین پر غاصبانہ بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی سرکاری سطح پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ خصوصی تقاریب، سیمینارز، تصاویری نمائش، ریلیز، تقریری مقابلوں، جلسے جلوس، سکول و کالجز میں مضمون نویسی جیسی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان ریلوے کی ٹرینز، اسٹیشنز، نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز کے مختلف ٹول پلازوں کے علاوہ تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر یوم سیاہ کے حوالے سے خصوصی بینرز اویزاں کیے گئے تاکہ بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکی یوم سیاہ کے دن کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اقوام متحدہ کے مبصر دفاتر کو یادداشتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ 27 اکتوبر 1947 برصغیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی افواج نے پہلی بار اپنی منحوس قدم سرزمین کشمیر پر رکھ کر اس خطے جنت نظیر کے تقدس کو پامال اور یہاں کے باشندوں کے سکون و اطمینان کو غارت کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے آج 73 برس مکمل ہوئے ہیں۔ بھارت نے اپنے استعماری عزائم کا کھلا ثبوت دیتے ہوئے فوجی قوت کے بل پر سرزمین کشمیر پر اپنا غاصبانہ تسلط جما تو لیا، لیکن گزشتہ 73 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری عوام نے اس غاصبانہ قبضے کو نہ تو تسلیم کیا بلکہ وہ اپنی سرزمین کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے بے سر و سامانی کے باوجود بھارت کے جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ اہل کشمیر آج کے دن یہ عزم دہراتے ہیں کہ شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت کی طرح ہیں اور ان کی حفاظت کرنا اخلاقی، ملی اور قومی فریضہ ہے، اور اس امانت کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت کے اہل کشمیر ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے۔ انسانیت سے عاری بھارتی حکمرانوں نے گزشتہ برس 5 اگست کو کشمیری عوام کے شناخت ختم اور یہاں فوجی محاصرہ مسلط کر کے پورے خطے کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی دراصل تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے، جس کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیری عوام پاکستان کو اپنا سفارتی و سیاسی وکیل سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج کے دن کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیری عوام کو زیر کرنے کے تمام ہتھ کنڈے آزمائے لیکن بھارت کو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ پاکستان اہل کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا۔ ڈانگر پورہ، نوپورہ، اونتی پورہ، پلوامہ میں بھارتی صفاقوں نے ایک نوجوان شوکت احمد لون کو شہید کیا ہے، جبکہ 12 اکتوبر کو سری نگر میں اقدام خودکشی کرنے والا بھارتی فوجی ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا ہے۔ بھارت میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے باہر ڈیوٹی پر تعینات ایک بھارتی فوجی ڈی رام بابو نے بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کی تاریخ کا ہر لمحہ ظلم و جبر، درد و کرب اور غم و الم سے عبارت ہے۔ کشمیری عوام کی ان مصیبتوں کا آغاز 27 اکتوبر 1947 کو اس وقت ہوا جب بھارتی استعمار نے تقسیم برصغیر کے رہنما اصولوں، اخلاقی ضابطوں، عالمی قوانین اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف سری نگر میں اپنی فوج اتار کر کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور ان کے ارمانوں کا خون کیا۔ قابض بھارتی فوجوں کے منحوس اور ناپاک قدم پڑنے کے ساتھ ہی جنت نما کشمیر یہاں کے مکینوں کے لیے جہنم بنا دی گئی۔ بھارتی استبداد نے کشمیریوں کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے ہر غیر جمہوری، غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈا آزمایا۔ اس نے 6 لاکھ کشمیری مسلمانوں کو ذبح کیا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں کشمیر ایک ماتم کدہ اور ایک وسیع و عریض جیل بن چکا ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ اسی مقصد کے لیے نہ صرف کشمیریوں کا قتل عام تیز کر دیا گیا ہے بلکہ ہر روز نت نئے مسلم کش قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ آج کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 73 برس مکمل ہو گئے، لیکن تمام سامراجی ہتھ کنڈوں کے استعمال کے باوجود بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا، اور آج کشمیری عوام پھر ایک بار یہ عہد کرتے ہیں کہ بھارتی غلامی کے بھیانک سائے کے خاتمے تک تحریک آزادی جاری رہے گی۔